امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنہ ہرمز کھلوانے کے بجائے بند کرا دی۔ ناکہ بندی پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے بہت سی باتوں پر اتفاق ہو چکا تھا، یورینیم کے معاملے پر نہ ہو سکا۔ ناکہ بندی شروع کر دی ہے، ایران اپنا تیل نہیں بیچ سکے گا۔ قریب آنے والے جہاز فوری تباہ کر دیے جائیں گے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق محاصرہ خلیج عمان اور بحیرہ عرب تک نافذ ہوگا۔ ممنوعہ علاقے میں آنے والے جہاز کا رخ موڑ دیں گے یا قبضے میں لے لیں گے۔ کسی بھی پرچم کا جہاز ہو، سب پر احکامات لاگو ہوں گے۔ غیر جانبدار جہاز تلاشی اور معائنے کے بعد سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ انسانی ہمدردی کی ترسیلات کے معائنے کے بعد اجازت دی جائے گی۔ جو جہاز ایران نہ جا رہا ہو یا ایران سے نہ نکلا ہو وہ سفر کر سکتا ہے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ آبنہ ہرمز پر ایران کا مکمل کنٹرول ہے۔ غلط حرکت دشمن کو موت کے بھنور میں جکڑ لے گی۔ فوجی جہاز آبنہ ہرمز کے قریب پہنچے تو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا اور سختی سے نمٹا جائے گا۔ ایران نے دھمکی کے بعد امریکی جہاز کی واپس مڑنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا بڑا بیان، کہا امریکہ نے حملہ کیا تو باب المندب بھی بند کر دیں گے۔ آبنہ ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز سے ٹول لیا جائے گا۔ ایران کا آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی پر سخت رد عمل۔ اسپیکر باقر غالباف نے وائٹ ہاؤس کے قریب گیس اسٹیشن کی تصویر شیئر کرتے ہوئے طنز کیا کہ نام نہاد ناکہ بندی کے بعد جلد ہی آپ $4 سے $5 والے پیٹرول کو یاد کیا کریں گے۔ ایرانی اسپیکر نے ٹرمپ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی عزم کو دوبارہ آزمانے کی کوشش نہ کرو، کسی بھی غلطی کا پہلے سے بڑا سبق سکھائیں گے۔ ٹرمپ کی دھمکیاں ایرانی عوام پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اگر آپ جنگ کریں گے تو ہم بھی جنگ کریں گے، اگر آپ منطق کے ساتھ آگے آئیں گے تو ہم بھی منطق کے ساتھ بات کریں گے۔ برطانیہ امریکی صدر ٹرمپ کی آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی میں شامل نہیں ہوگا۔ آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ابھی بہت کام باقی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر کا خطاب، کہا شراکت داروں کے ساتھ مل کر بحری راستوں کے تحفظ کے لیے کردار ادا کریں گے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ آبنہ ہرمز کی بحالی کے لیے ایک عالمی دفاعی مشن کا قیام ضروری ہو گیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ فرانس اور برطانیہ آئندہ دنوں میں ایک کانفرنس بلائیں گے۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان نے کہا کہ انٹرنیشنل فورس کو آبنہ ہرمز میں کئی مشکلات ہوں گی، سمندری گزرگاہ کو سفارتکاری کے ذریعے ہی کھولنے کی ضرورت ہے۔ ٹاکس تھی اور الحمدللہ یہ پہلا موقع ہے کہ اعلیٰ ترین سطح پر دونوں وفود ہماری درخواست پر پاکستان تشریف لائے۔ یہ پاکستان بھر کے عوام کی عزت ہے جو کہ شاید تاریخ میں کسی کو ملتی ہے۔ ایران اور امریکہ کے اٹکے ہوئے معاملات حل کروانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کئی دہائیوں کے بعد امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، پاکستان کی سفارتی کوششوں پر بریفنگ۔ کابینہ نے وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کابینہ کو ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے اعتماد میں لیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان دنیا کی امیدوں کا محور بنا۔ ایران اور امریکہ کے وفود نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسلام آباد میں ایران اور امریکہ مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عباس عراقچی کی قطر کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات پر بات چیت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاپائے روم کو نشانے پر لے لیا، کہا میں پوپ لیو کا بڑا مداح نہیں ہوں۔ جرم کے معاملے میں پوپ لیو کمزور اور خارجہ پالیسی میں خوفناک ہیں۔ پوپ لیو نے ٹرمپ کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ وہ جنگ کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے، چاہے اس حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ان پر تنقید ہی کیوں نہ کی جائے۔ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی شدید مذمت، کہا صدر ٹرمپ کے الفاظ مناسب نہیں ہیں۔ پوپ کی حیثیت سے فطری بات ہے کہ وہ امن کی اپیل کریں اور جنگ کی تمام شکلوں کی مذمت کریں۔ ایران امریکہ ثالثی میں اہم پیش رفت، وزیر اعظم شہباز شریف ولی عہد کی دعوت پر سعودی عرب جائیں گے۔
وزیر اعظم 1 سے 2 روز میں سعودی عرب روانہ ہوں گے، جہاں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات میں اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لاہ عمل پر تبادلہ خیال متوقع ہے۔ کشیدگی میں کمی اور مستقل جنگ بندی کے امکانات پر بھی گفتگو کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاپان کی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم تاکاچائی نے جنگ بندی اور مذاکرات کے انعقاد میں پاکستان کی سفارتی کردار کو سراہا۔ کینیڈین وزیر اعظم کی شہباز شریف کو پاکستان کی امن کوششوں پر مبارکباد، کہا امن کی کوششوں کی بدولت عارضی جنگ بندی ممکن ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چین کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، چینی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کی کاوشوں کے لیے مبارکباد دی، پاکستان کے تعمیری سفارتی کردار کے لیے مسلسل حمایت کا اعادہ بھی کیا۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کے خلاف امریکہ میں بھی احتجاج شروع، اسرائیل کو فنڈنگ کے خلاف نیو یارک میں یہودی کمیونٹی کا مظاہرہ، بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت، ایران، غزہ اور لبنان میں خونریزی کی مذمت، نو پرومنس اور فنڈ پیپل ناٹ مومس کے نعرے لگائے۔ مطابق تو کوئی نہ کوئی چانسز جو ہیں وہ ہیں ابھی بھی مذاکرات کے دوبارہ انیشیٹو جو ہے اطمینان ہی ظاہر کیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن مذاکرات کے بعد جو ماحول ہے وہ ٹھیک ہی ماحول ہے، اچھا ماحول ہے۔ انڈیا والے سارے بہت تڑپ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، وہ سڑ گئے نے تو سڑ گئے۔ دوبارہ مذاکرات کے امکانات اب بھی موجود ہیں، ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات کا نیا دور جلد شروع ہوگا۔ وزیر دفاع خارجہ آصف نے کہا کہ مذاکرات کے بعد اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے، کوئی منفی بات سامنے نہیں آئی، صرف مثبت باتیں ہی سامنے آ رہی ہیں۔ بحران کے باوجود معیشت سنبھال لی، تنازع عالمی معیشت کے لیے بڑا سپلائی شاک تھا، ابتدائی سبسڈی کے بعد ٹارگیٹڈ سبسڈی جاری ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ہارورڈ یونیورسٹی میں پاکستان کی معیشت پر پینل ڈسکشن سے خطاب، کہا یورو بانڈ ادائیگی نان ایونٹ رہی جو بیرونی ادائیگیوں پر اعتماد کا اظہار ہے۔ کراچی پورٹ پر ٹرانزٹ ٹریفک میں ریکارڈ اضافہ ہوا، معیشت کی بہتری کے لیے ترسیلات زر پائیدار حل نہیں، برآمدات پر توجہ دینا ضروری ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں منعقدہ پاکستان کانفرنس میں بین الاقوامی ماہرین اور تجزیہ کاروں کی شرکت، خطے میں بھارت کا جارحانہ رویہ امن کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا گیا، شرکاء نے پاکستان کے ثالثی کردار کو سراہا۔ غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے، خاص طور پہ جنگ والا ماحول ہو یا معاشی طور پہ کرائسس ہو یا کووڈ کا زمانہ ہو، تو اس وقت جو مختلف قیمتوں کی پرائسز ہیں نیچے بھی ہوتی ہیں اوپر بھی ہوتی ہیں۔ اب میں موجودہ صورتحال ایران کی بات کروں گا، پھر جنگ لگنے سے پہلے وہ 10,000 روپے کا تھا اور اب جنگ کے دوران وہ 2,500 روپے کا ہو گیا، اور اب واپس وہ جو 10 ملین ریال ہے واپس 10,000 کا ہو گیا ہے۔ پاکستان میں ایرانی کرنسی کی مانگ میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، کیا آپ کو بھی یہ خریداری کرنی چاہیے؟ کیا یہ سرمایہ کاری سمجھداری ہے یا پھر سیدھا خطرہ؟ اس سوال کا بہترین جواب بول نیوز کے پروگرام نیوز پنچ میں مالیاتی ماہر نے دے دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس، کیڈٹ کالج پٹارو کے ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ، تعلیمی جدیدیت اور ادارہ جاتی ترجیحات پر غور، حکام کی جانب سے بہتری کے منصوبوں اور جدید سہولیات کی فراہمی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی، تعلیمی معیار مزید بہتر بنانے کے اقدامات کا عزم۔ امریکہ اور ایران مذاکرات کا انعقاد پاکستان کی اہم کامیابی ہے، اہم سفارتی کامیابی پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو مبارکباد دیتا ہوں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات پر بھارتی میڈیا پریشانی کا شکار تھا، مار کا حق میں فتح کے بعد پاکستان کا عالم۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔